والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا شفينا يوم الجزاء سر الله المكنون در الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه صلى الله على حبيبه محمد وآلہ وسلم. درود خضری تمام اولیاء کرام بشمول حضرت سرکار داتا گنج بخش علی اجمیری و خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تمام بزرگان دین کا یہ پسندیدہ درود شریف ہے جسے درود خضری کہا جاتا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی ہے. حضرت امام زین امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا. اگلی صف میں آ جائے بیٹے، میری آواز آپ تک ٹھیک رہے گی. وہ پیچھے والے سے کہہ رہا تھا آپ ٹھیک بیٹھے. امام زین العابدین نواسہ رسول امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو عیسائیوں کے
72 اور یہودیوں کے 71 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا، بخشا ہوا ہوگا۔ تو اے حضرت امام زین العابدین، آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی نظر میں وہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جماعت، یہ فرقہ، یہ گروہ نجات پانے والا اور بخشش والا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا اس فرقے کا کوئی نام نہیں ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا جان رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، ویسے ہی اہل سنت و جماعت کی تو پہچان ہی درود و سلام کے ساتھ ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے، وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے۔ باقی جو فرقے ہیں، معذرت کے ساتھ، ایک فرقہ وہ ہے جو درود شریف ویسے نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں جو ہم نے نماز میں پڑھ لی ہے وہی کافی ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے جو مانتا تو بہت ہے لیکن وہ سلام نہیں پڑھتے، وہ خالی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس خالی درود پڑھتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب فرقہ ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کتنی ساری گفتگو میں نے کی ہے، ذرا آپ کے ذہنی طور پر بیدار ہونے کے لیے۔ آج کی تقریر ہو سکتا ہے زیادہ اس میں نعرے نہ ہوں، زیادہ ذوق کی باتیں نہ ہوں، لیکن آج کی تقریر پورے سال کے لیے خصوصی طور پر اہمیت کی حامل ہوگی، آپ اس کو بگوش ہوش سماعت فرمائیں۔ آج رجب کی 18 تاریخ ہے، 18 رجب، 19، 20، 21 اور 22، 4 دن کے بعد جب 22 رجب کا دن آتا ہے تو ایک لنگر پکتا ہے، ایک کھانا پکتا ہے، ایک نیاز پکتی ہے 22 رجب کو کنڈوں کے نام پر، اور اسی وقت جو فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ 22 رجب کے نام پر تفرقہ بازی اور فرقہ بازی اور نفرت کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ تک یہ 7-8 چیزیں میں لکھ کر بڑی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، لگا دیجیے گا، کسی کے کام آ جائے گی یہ بات۔ اللہ اکبر۔ سن 122 ہجری، سن 122 ہجری، یہ جو ختم شریف ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کے نام پر منسوب ہے۔ سن 122 ہجری آنے والے احباب تھوڑا سا آگے آتے جائیں، صف پوری کرتے جائیں تاکہ میری آواز ان تک بھی ٹھیک پہنچے۔ رجب کی 22 تاریخ کو رات یعنی سحری کے وقت، اب ایک ایک فکرہ ذہن میں رکھیے گا، 22 رجب 122 ہجری کی رات
سحری کے وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقام ولایت غوثیت کبریٰ نصیب ہوا تھا۔ مقام ولایت غوثیت کبریٰ۔ اب اس درجے پر آنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک دو تین لفظ اور بتلاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک بندہ نفل پڑھتا ہے تو نفل پڑھتے 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 میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ۔ یہ درجہ کن کے لیے ہے؟ نفلی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ ذرا میری طرف متوجہ ہو کر یہ فقرہ سنیں گے کہ اگر نفلی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا عالم یہ ہے تو پھر فرضی عبادت کرنے والوں کے لیے درجہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے پھر عطا کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن فرض کے بعد جو نفلی عبادت میں محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور پھر کسی شیخ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ روحانیت اور طریقت کے منازل کو طے کرتے ہیں۔ آج سے ایک ماہ پہلے تقریباً میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا تھا، اور پھر اتفاق سے اس کے 5-7 دن کے بعد وہ بات میری مزید کامل ہو گئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے کہ انسان کچھ اسماء الہیہ اور پنجتن پاک کے نام اور 12 ائمہ کے نام ایک ترتیب سے جب پڑھتا ہے نا، تو پڑھتے پڑھتے ان کے ارد گرد ایک نور کا حالہ بن جاتا ہے، ایک نور کا پردہ، ایک نور کی شعاؤں کی ایک نور کی شعا ہوتی ہے جو اسے پورے کو گھیر لیتی ہے، ایک نور کے حجاب میں وہ آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے پھر وہ محنت کرتا جاتا ہے، وہ نور کا حالہ اور نور کا پردہ اور نور کا حجاب وہ اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کلمہ شریف پڑھتے ہی وہ نور آ جاتا ہے۔ آگے اس کا بڑھنا وہ الگ بات ہے۔ میں نے یہ جملہ پہلے نہیں کہا تھا، اب کہنے لگا ہوں۔ روس کی ایک جادوگرنی ہے بڑی معروف، یوٹیوب پر اگر آپ جائیں نا تو اس کے جادو اور کرنا اور سارا ملتا ہے۔ تو اس نے ایک انٹرویو دیا، میرے بیان سے کوئی 1 ہفتہ بعد کی یہ بات ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا، میں ہر ایک پہ جادو کر لیتی ہوں، لیکن جو مسلمان ہوں ان پر میرا جادو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آخر اس میں مسلمان میں پر جادو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کلمے کی وجہ سے ان کے دماغ یا سر کے اوپر اتنا ایک ایسی نور کی شعاع اور نور کا حالہ بن جاتا ہے کہ میرا کلام اس نور کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہوتا۔ میری اس بات کی تصدیق ہو گئی، آپ اس بات کی تصدیق یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب ان 12 اماموں کے نام پڑھتے ہیں تو پھر وہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایسا حالہ نور کا قائم ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی چیز، نہ کالا علم، نہ جن، نہ کوئی اور چیز، نہ سایہ، کوئی چیز پھر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اس کے فوت ہونے کے بعد جب اسے مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے اور 100 سال، 1000 سال، 500 سال جب بھی اسے باہر نکالیں گے تو وہ مٹی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا جب اس راہ پہ انسان گامزن ہوتا ہے، جب اس طریقت کی راہ پہ چلتا ہے، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ طیبہ، اول کلمہ، پھر دوم کلمہ، سوم کلمہ، پھر چہارم کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔
بیدہل خیر وہو علی کل شیء قدیر، پنجم کلمہ استغفار ہم پڑھتے ہیں نا. تو اسی طرح جیسے اول دوم سوم چہارم کلمے ہیں نا چار، یہ چار کلمے حدیث شریف سے ثابت ہے. یہ اول کلمہ دوم سوم چہارم چاروں کلمے حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں مختلف دعاؤں میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح طریقت کے بھی مختلف کلمے ہوتے ہیں، لیکن وہ شیخ اپنی مرید کو بتلاتا ہے جو جس حال اور جس احوال کا ہوتا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے میرے استاذ گرامی حضرت بابا جی عاشق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا مرشد کے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ کلمے عطا فرمائے تھے، چھوٹے جیبی چھوٹے سائز کے چاروں کلمے. وہ جو طریقت کے کلمے جب ہم پڑھتے ہیں اور شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو انسان ولایت کی راہ پہ چل پڑتا ہے. تو سب سے پہلے وہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر کان بن جاتا ہوں، پھر ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کی راہ پہ چل پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اسے ولایت مل جاتی ہے، پھر ترقی کرتا ہے تو ولایت صغریٰ تک جا پہنچتا ہے، پھر مزید آگے چلتا ہے تو ولایت کبریٰ مل جاتی ہے، پھر مزید آگے چلتا ہے تو ولایت علیٰ تک جا پہنچتا ہے. پھر بہت کم ہیں جو اس سے آگے چلتے ہیں، لیکن وہ جو اس سے آگے چلتے ہیں انہیں پھر غوثیت صغریٰ، غوثیت کبریٰ اور غوثیت علیٰ کا مقام نصیب ہوتا ہے. اب میں پھر جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اسی منزل پر آنے لگا ہوں کہ 22 رجب 122 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ عطا فرمایا. بس یہاں تک بات کو کس کو؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے. اور امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے. اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. آپ نے صبح نماز فجر پڑھی، سحری کے وقت وہ مقام مل گیا، غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کی قبا اور عبا اور مسند اور امامہ مل گیا. تو آپ صبح کی نماز فجر پڑھ کے شکرانے نعمت کے طور پر آپ نے میٹھی نیاز تیار کروائی. دودھ ہی عام طور پر اس زمانے میں ہوتا تھا، بکریوں کا یا گائے کا، یا عام طور پر حلوائیوں کی دکانیں یا اس طرح کا کچھ سلسلہ تو اس زمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا. تو آپ نے وہ جو دودھ آیا بکریوں کا سارے جمع کیا اور کھیر پکائی میٹھی. اور گھر میں سادہ سی چٹائیاں تھیں اور مٹی کے برتن تھے اور کھجور کی چٹائی تھی. تو آپ نے وہ جو مٹی کے برتن تھے جتنے گھر میں جس میں کھانا کھاتے تھے یا کنالی جس میں آٹا گوندتے تھے وہ منگوائی اور کھیر کی بھری. اور صبح صبح نماز کے بعد جتنے لوگ نماز پڑھ کے آتے گئے تو آپ نے اپنے تمام احباب کو بلایا اور وہ کھانا پیش کیا، شکرانے نعمت کے طور پر نیاز پیش کی اور ساتھ بتلایا کہ رات مجھے اللہ نے غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کا مقام عطا فرمایا. میرا خیال میں ایک لفظ آپ کو آسانی کے لیے مزید کہتا ہوں، غوثیت عظمیٰ سے مراد ہے غوث اعظم، جسے ہم اپنی زبان میں غوث اعظم کہتے ہیں، وہی غوثیت عظمیٰ بھی ہوا کرتی ہے. اور جو غوث اعظم بھی ہو اور غوث اکبر بھی ہو، امام جعفر صادق بیک وقت غوث اعظم بھی تھے اور غوث اکبر بھی تھے. تو اس شکرانے نعمت کے طور پر آپ نے وہ مٹی کے برتنوں میں، ظاہر اس زمانے میں تھے مٹی کے برتن، کھانا پکایا، کھیر پکائی میٹھی اور کھلا دی. اب ایک چیز سمجھ آ گئی ہے. اب دوسری بات، آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے بیٹے، ان کا نام ہے امام موسیٰ کاظم. بولیے کیا نام ہے؟ امام موسیٰ.
یہ حدیث شریف ہے رسول پاک کی، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 بیٹے امیر ہوں گے، یعنی امام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی شیعوں کی حدیث نہیں ہے، ہماری بخاری و مسلم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنے؟ 12۔ یہ وہی 12 ہیں۔ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق پہلے، عمر دوسرے، عثمان تیسرے، علی چوتھے، وہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں چھٹا یزید ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا، ان کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن، پھر حضرت امیر معاویہ، اور اس کے بعد یزید۔ تو کیا یہ 12 ہو سکتے ہیں رسول اللہ کے خلیفے؟ کیا کوئی یزید کو رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کا وارث، رسول پاک کا خلیفہ مان سکتا ہے؟ تو پھر معلوم ہونا کہ یہ ان 12 کی بات نہیں ہے، وہ 4 اور ہیں، یہ 12 اور ہیں جنہیں حضور نے کہا تھا میرے کتنے میرے خلیفہ ہوں گے؟ 12۔ تو وہ 12 نہیں ہو سکتے جنہوں نے حکومت سنبھالی، کیونکہ ان میں چھٹا یا 7واں یزید بنتا ہے، اور اسے تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان بھی اپنا خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہے وہ 12 امام، جن میں سے چھٹے امام جعفر صادق کو جب ہمارے بھائی صاحب لیٹ پہنچے ہیں، تو ان کے لیے میں دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ 22 رجب کو کنڈوں کا ختم سب سے پہلے امام جعفر صادق نے دلوایا، کھیر پکائی اور لوگوں کو کھلائی صبح کی نماز پڑھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سحری 22 رجب کی سحری امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا۔ دوسری بات، آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا لوگوں نے کہ حضور ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ اللہ فرمایا جو بھی، اب ان کے بیٹے بتلا رہے تھے، جو بھی اس روز یعنی 22 رجب کو یہ نیاز پکائے، کھائے اور کھلائے اور ہمارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ بھی وہی بات ہے، اس میں بھی غور، آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو یہ بھی وہی فرما رہے ہیں کیا کہ اس روز لنگر پکاؤ، نیاز پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے سے دعا کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم اللہ ہیں حاکم بدان، ہمارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یعنی یہ کھانا بھی شکرانے نعمت کا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے اس روز امام جعفر صادق کو اپنی ولایت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اب تیسرا نقطہ، 11ویں امام، یعنی چھٹے اور 7ویں کی بات آپ نے سن لی، 8، 9، 10 اور 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کچھ مخالفین جب 3، 4، 5 پشتیں گزر گئی تو یہ بڑا لنگر وسیع ہو گیا، ہر گھر میں پکنے لگا اور لوگ دعا مانگنے لگے اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو امام عسکری سے کچھ مخالفین نے پوچھا جناب ہمارے گھروں میں تو پیتل کے، تانبے کے، شیشے کے بہترین برتن موجود ہیں، کیونکہ 11ویں امام تک یعنی 200 سال تک اتنی فتوحات ہو چکی تھی، اور کہ سونے چاندی کے برتن، پیتل تانبا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اور شیشے کے برتن روم سے، فارس، ایران، اصفہان، مصر، شام، فلسطین، یہ سب فتح ہو چکے تھے، بلکہ اندلس تک فتح ہو چکی تھی، روم، اٹلی، قبرس جسے ہم آج کل سائپرس کہتے ہیں، تو یہاں تک سے سارا مال غنیمت کے طور پر اعلیٰ قسم کے کپڑے اور کھانے اور طعام اور لباس اور برتن اور ظروف پہنچ چکے تھے۔ تو 11ویں امام سے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو بہترین کھانے کے
پیتل اور تانبے کے اور شیشے کے ظروف اور برتن ہیں، تو پھر مٹی کے برتن ہی کیوں؟ آپ جو فرما رہے ہو کہ بھائی کل 22 رجب ہے تو جو کھیر شیر پکا کے جو تمہیں میسر آئے، زیادہ ہو تو زیادہ، تھوڑا ہو تو تھوڑا، 1 چمچ ہو، جتنا بھی ہو، تو جب بہترین برتن موجود ہیں تو مٹی کے ہی کیوں؟ حضرت امام حسن عسکری اللہ اکبر مسکرائے اور فرمایا مٹی کے برتن میں کھانا ہمارے نانا جان کی سنت ہے۔ 2-3 جملے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ پہلا جملہ کیا فرمایا؟ پہلا کہا مٹی کے برتن میں کھانا ہمارے نانا جان کی سنت ہے، اور آج یہ سنت ترک کر دی گئی ہے کہ ہمارے نانا جان کی تو سنت ہے، لیکن اب یہ سنت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم سب لوہے، چاندی اور پیتل اور تانبے اور اس طرح کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہو، تو یہ سنت جو ہے یہ ترک کر دی گئی ہے۔ تو میں تمہیں کیوں کہتا ہوں کہ مٹی کے ہی برتن میں کھانا پکاؤ اور تقسیم کرو؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت اور وسیلے سے سال میں کم از کم 1 دن تو میرے نانا جان کی سنت پہ عمل کرنے کا تمہیں موقع مل جائے گا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، یہ 3 جملے ہو۔ اب چوتھا جملہ اقول کا معنی ہوتا ہے میں کہتا ہوں۔ میں نے میرے والد گرامی صاحب مزار حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار اسی مسئلے میں میں نے جب دریافت کیا تو میرے ابا جی نے مجھے یہی بات اپنے لفظوں میں فرمائی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ اس صبح 22 رجب کی صبح امام جعفر صادق گلی میں باہر نکلے اور بلند آواز سے لوگوں کو سوالات کے جوابات دیے، اور جیسے اب کوئی بزرگ اور فجر کے بعد وہ گلی میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہو، اونچی آواز میں بول رہا ہو، تو ظاہر ہے وہ جہاں جہاں تک آواز جائے گی سب لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے کہ بابا جی، شاہ جی، مولوی صاحب پتہ نہیں بار کیا ہوا ہے، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے سوالات کے جوابات اونچی آواز سے دینے شروع کیے۔ جب آواز بلند ہوئی تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب تعداد بڑھ گئی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آج 22 رجب ہے، اس دن کو اچھی طرح یاد رکھ لو اور مجھے اچھی طرح دیکھ لو۔ آج کے دن جو ہماری نیاز دلائے گا، اگر آئندہ سال تک اس کی مراد پوری نہ ہو، یعنی ہماری نیاز دلائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے، فرمایا آئندہ سال تک اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو روز قیامت اس کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہے۔ امام جعفر صادق خود گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ کرنا۔ کہاں وہ ہستیاں اور کہاں ہم جیسوں کے ہاتھ، کوئی میل جول ہی نہیں ہے۔ اصل میں مراد یہ ہوتا ہے مبالغہ کرنا، کہ اپنی بات کو مؤکد کرنا، اپنی بات کی تاکید کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور کہا کرتے تھے کہ یہ بات ہے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو یہ بات کو یعنی قسم کھانا حضور کا مقصد نہیں ہوتا، بات کو مؤکد کرنا مقصد ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم لنگر پکاؤ، پھر شکرانے نعمت کے طور پر دعا مانگو ہمارے وسیلے سے، اور پھر وہ جائز مراد ہو تیری اللہ کی بارگاہ میں تو پیش کر، اور اگر نہ پوری ہو اگلے سال تک تو قیامت کے روز آ جانا، تیرا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رب ہمارے صدقے سے وہ تیری جائز مراد ضرور بر ضرور پوری فرما دے۔ یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مسئلہ سمجھایا۔ اب میں اقول، پھر میں اگلا مسئلہ اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں۔ 22 رجب پر میں اب آنے لگا ہوں۔ پھر ہم اہل سنت و جماعت سنی ہے، مولائی سنی ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا نا مولائی سنی کسے کہتے ہیں؟ مولائی سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے ہیں، ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
جو مولا علی علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل کسی کو نہ جانے اور سب سے بہتر مولا علی کو جانتا ہے، کہ حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جو علی پاک کو سب سے افضل سمجھتا ہے اسے مولا ہی سے نہیں کہتے. ہم غوث پاک کی نیاز دلاتے ہیں، ٹھیک جس طرح ہم غوث پاک کی نیاز دلاتے ہیں اسی طرح 22 رجب کی بھی ایک نیاز ہے. لیکن میں اس مسئلے کو بڑی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچانے لگا ہوں، ذرا کان کھول کر اب میری بات کو بگوش کے ہوش سماعت فرمائیے گا. ہاں جی چھوٹی فوج اب بیٹھ جائے، اب ہلنا نہیں ہے. اب تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ، اب اٹھنا نہیں اپنی جگہ سے اور ہلنا بھی نہیں ہے. اس کو بھی چھوٹی پہلوان کو بھی آنے دو، آگے آگے ادھر ساتھ بیٹھ جاؤ. اب اٹھنا نہیں ہلنا نہیں، چپ کر کے بات سننی ہے. اب جو کوئی مسئلہ آنے لگا یہ اس طرح تھوڑا سا غور طلب ہے. غوث پاک کی نیاز ہے، اس میں جو 11 کا عدد ہے، اگر میں وہ 11 کا عدد آپ کو سمجھا سکا تو پھر 22 کا بھی سمجھا لوں گا. 11 کا عدد اگر میں آپ تک ٹھیک پہنچا سکا تو پھر 22 کا عدد سمجھانے میں مشکل نہیں ہوگی. اس لیے پہلے غور کے ساتھ 11 کے عدد کو، پھر اس کے ساتھ ہی 12 کے عدد کو. نعروں کے بغیر بھی آپ سنیں گے تو بس سمجھنے کی کوشش کیجیے. 11 کا عدد، اس کے بہت سارے احوال ہیں کہ 11ویں شریف 11 کا عدد کیوں مستعمل ہے ہمارے نزدیک. 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ 10ویں کا نام کیوں نہیں لے لیا؟ 9 کا عدد کیوں نہیں رکھ لی؟ 11 ہی. اس پر مختلف جوابات ہیں، اس کے مختلف جوابات. ان جوابات میں سے ایک جواب 11 کا بھی میں آپ عرض کر رہا ہوں، پھر 22 پہ آئیں گے. ایک جواب ان میں سے 11 والا میرے استاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کا نام تھا حضرت علامہ حافظ محمد خان نوری رحمت اللہ علیہ. وہ پیر کرم شاہ صاحب کے مدرسے میں بیرا شریف کے پہلے طالب علم تھے. جب پیر کرم شاہ صاحب نے مدرسہ شروع کیا بیرا شریف کا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے، تو پہلے طالب علم حافظ محمد خان نوری صاحب تھے. 1957 سے لے کے 67 تک آپ نے وہاں پر 10 سال پہلے پڑھا اور پھر اس کے بعد 50 سال تک پڑھایا. اللہ اکبر. ان کی کتاب ہے میرے پاس، خود آپ کی لکھی ہوئی. اس میں آپ نے جو 11 کے عدد ہے ان پر بحث کی ہے. ان 11 کے عدد پر جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے ان میں ایک عدد یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اصل میں جس کی محنت ہو اسی کے نام پر عوام تک پہنچائی جائے تو یہ علمی دیانتداری ہوتی ہے. اب اگر میں اسے نام نہ بھی لیتا، اپنی طرف سے سنا دیتا، تو میں آپ تو کہتے کہ شاہ جی کی کیا بات ہے، لیکن میں اسے بددیانتی سمجھتا. جس کی محنت ہو اسی کے نام تک آگے جانی چاہیے. استادوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر جب نیا چاند نکلتا، رجب آگے شعبان شروع ہوگا، پھر رمضان، پھر اس طرح جب نیا چاند نکلتا تو آپ ایک وظیفہ شروع کرتے. وہ جو پہلے ہم بتلا چکے ہیں کہ کس طرح اسماء پڑھے جاتے ہیں، کس طرح محنت کی جاتی ہے، اور کس طرح پھر وہ ایک نور انسان کو اپنے پردے میں اور اپنے حجاب میں لینے لگتا ہے، اور کس طرح وہ نور کا حالہ انسان کو اپنے اندر محفوظ کرنے لگتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر نئے چاند کی پہلی تاریخ کو چاند نکلتا آپ پڑھائی شروع کر دیتے. نئے چاند کی نئی تاریخ کو آپ اپنے وظیفے کا آغاز کرتے، اور 40 دن ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے. کس تاریخ تک کتنے دن پڑھتے ہیں؟ 40، جسے ہم کہتے ہیں چھلا، چلہ، اصل میں لفظ چلہ 40 سے بنا. 40 دن مسلسل پڑھتے رہتے، اور جب 40 دن کو وہ مکمل ہوتا
وہ وظیفہ شریف پورا ہوتا جو کہ چاند نئے چاند کو شروع کیا ہوتا تھا تو کس تاریخ کو ختم ہوتا تھا؟ دن 10واں رات 11ویں، نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ 11ویں ہو گئی نا، چاند کو شروع کرتے اور چاند کی اگلے چاند کی 10 کو ختم کر دیتے 40 دن میں، تو اس دن 10واں دن ہوتا. اور اگر 30 کے مہینے آ جاتے تو 11واں دن ہوتا. دن 10واں رات 11ویں ہے یا 11واں دن ایک ہی بات. تو 11ویں جب وہ ان کا وظیفہ پورا ہوتا 40 دن کے بعد تو وہ نیاز پکاتے، وہی جو میں نے پیچھے بھی آپ سن چکے ہو، نیاز پکاتے، لنگر پکاتے، شکرانے نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ پڑھائی یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. نیاز پکاتے، لنگر پکاتے، اسی کا نام 11ویں شریف ہے. ٹھیک، اب غور سے، اب آگے اس مہینے کے کتنے دن بچے؟ 20 دن. 20 دن آپ اس پڑھائی جو آپ کر چکے ہوتے تھے اس کے اثرات دیکھتے، اس کے فوائد دیکھتے، اس پر دعا کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرتے کہ جو میں نے 40 دن پڑھائی کی ہے اب ان 20 دنوں میں فون بند کر اس کے اثرات کیا نمودار ہوتے ہیں. تو کتنے دن دیکھتے؟ 20 دن. اور نیا وظیفہ، نئی پڑھائی تلاش کرنا شروع کرتے کتابوں میں، تاکہ میں جب نیا چاند نکلے گا تو پھر نیا وظیفہ شروع کروں گا. تو 20 دن اس 40 روز کے پڑھے ہوئے وظیفے کے اثرات، نتائج، دعا کی قبولیت، اس کے نور کو محسوس کرتے، اخذ کرتے. اور 20 دن کے بعد جب نیا چاند نکلتا تو پھر نیا وظیفہ شروع کر دیتے. وہ پھر آگے 10 تاریخ کو جا کے ختم ہوتا اور پھر 11ویں دلاتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے ایک چیز کہ ہم 11ویں شریف غوث پاک کی کیوں دلاتے ہیں. اور غوث پاک 11ویں کیوں دلاتے تھے؟ کیونکہ ہر چاند کی 11 کو ان کا ایک وظیفہ مکمل ہوتا تھا اور اس روز وہ نیاز اور لنگر کر کے تو پھر اگلے 20 دن کے بعد نئے وظیفے کا آغاز کرتے تھے. اب یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی. اب ہم اگلے چیپٹر 22 کی طرف آنے لگے ہیں کہ وہ 20 دن انتظار کرتے، لوگوں کو ملتے، بقیہ سارے اسباب پورے کرتے، اور جب نیا چاند نکلتا تو پھر پڑھائی شروع کر دیتے. اب اگلی چھٹی بات سنیے. اب میں اس پر اپنا خیال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ استادوں کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ فقیر جو آپ سے بات کر رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام جعفر صادق بھی ہر چاند کو وظیفہ شروع کرتے جو اگلے چاند کی 10 کو مکمل ہوتا تو اگلے 20 دن بھی خالی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ وہ چاند کی 11 کو پھر اگلا وظیفہ شروع کر دیتے جو چاند کی 22 کو جا کے ختم ہوتا. میں نے کہا تھا نا کہ اگر پہلے 11 سمجھ آگے تو اگلے بھی، یعنی حضور غوث پاک اگلے 20 دن پہلے کیے ہوئے عمل کے نتائج دیکھا کرتے تھے. لیکن امام جعفر صادق اگلے ہی دن 10 کو ان کا وظیفہ پورا ہوتا، 11 کو پھر شروع کر دیتے. تو 11 دن یہ، 11 دن اگلے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ان کا 21 تاریخ کو 40 دن پورے ہو جاتے، 11 سے لے کے 21 تک ان کے 40 دن پورے ہو جاتے. تو رجب کی اسی طرح آپ نے بھی چاند کو وظیفہ شروع کیا اور پھر جمادی الثانی کی 11 کو جو وظیفہ شروع کیا چاند کی، یعنی رجب کی، جمادی الثانی کی 11 کو جو وظیفہ شروع کیا، جمادی الثانی کی 11 کو جو وظیفہ شروع کیا وہ 21 رجب کی رات کو مکمل ہوا.
21ویں رات کو مکمل ہوا تو 22ویں کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکل کے آپ نے کہا مجھے غوثیت کبریٰ عطا ہو گئی ہے، جو بھی لنگر پکا کے میرے وسیلے سے دعا کرے گا میرا رب اس کی دعا کو پورا کرے گا۔ اب سمجھ آئی ہے کہ 11 اور 22، اب تھوڑا سا مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ شکرانے نعمت کے طور پر آپ باہر نکلے، لوگوں سے کہا لنگر پکاؤ، کھاؤ، کھلاؤ، ہمارے وسیلے سے دعا کرو۔ کیوں؟ اس رات میری پڑھائی پوری ہوئی ہے، میرا وظیفہ پورا ہوا ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک عقیدت محبت کی بات ہے میری، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو یہ حقیقت آپ کو سنانے کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے میں آپ کو تاجدار گولڑا شریف کی بارگاہ میں لیے چلوں۔ میری طرف توجہ ہو تو اب آپ کو وہ ایک ذرا، اب تک تو سبحان اللہ والی تقریر نہیں تھی، سمجھانے والی تھی، اب ذرا ایک ذوق کی بات آ رہی ہے۔ یہ 1990 میں میں نے کتاب خریدی تھی، ملفوظات مہریہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف کے ملفوظات۔ تو ملفوظات مہریہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات سنائی ہے، کتاب میں لکھی ہے، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں اب آپ کو لطف آئے گا اس بات کیا کہ وظیفہ پورا ہونا اور اس پر خوشی منانا، کہ غوث پاک کا وظیفہ 11ویں کو پورا ہوتا، وہ اس دن لنگر پکاتے، خوشی مناتے۔ امام جعفر صادق کا 22 کو پورا ہوا، انہوں نے اس دن لنگر پکایا، خوشی منائی، دعا مانگی۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے میں ایک محبت بری بات سناتا ہوں، ابھی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بڑی توجہ، 3 نام ہے، ذرا نام ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ایک نام، 3 نام ذہن میں رکھنے ہیں ورنہ پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا نام کس کا ہے؟ خواجہ اپنے مرشد، خواجہ صاحب کے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک، ان کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی، ہارولی بھی پڑھتے ہیں، ہم بات سمجھانے کے لیے آپ کو۔ خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی کے پیر تھے حضرت حاجی محمد شریف زندانی۔ وہ جو پاک پتن شریف جائیں تو وہاں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، حق فرید یا فرید، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، وہ یہی ہیں۔ حاجی محمد شریف زندانی حاجی کے نام سے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ کے نام سے جانے جاتے تھے، اور قطب الدین بختیار کاکی اور فرید بابا فرید الدین گنجے شاہ، یہ ہیں حاجی خواجہ کتب فرید۔ حاجی کون ہے؟ حاجی محمد شریف زندانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ یہ خواجہ ہارونی کے پیر، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دادا مرشد۔ 3 نام میں نے آپ کو دے دیے، اب غور سے سنیے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ساتھ لیا اور کہا آؤ میرے مرشد خانے چلتے ہیں۔ حضرت حاجی محمد شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ مخدوم یعنی محمد شریف رحمت اللہ علیہ، حاجی محمد شریف رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اپنی رات کو عبادت کرتے تھے، وہ وہی جیسے میں نے پیچھے کہا، خواجہ صاحب غوث پاک اپنی پڑھائی کرتے ہیں رات کو، تو وہ بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اپنے مرید کے احوال کو دیکھا، اب چلو بات واضح تو نہیں میں کر سکا، جب انہوں نے اپنے مرید کے باطنی احوال کو دیکھا، اللہ اکبر، باطنی احوال کو جب دیکھا
تو اور قابل اظہار اسرار پایا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ کوئی سر کوئی راز کھول دوں. یعنی مریدین تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرشد ہر مرید پر کوئی راز بھی کھول دے، یا کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر راز کھولا جائے. ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے. وہ ایک نے مرشد کی 12 سال خدمت کی تھی، نام بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، خواجہ ذوالنون مصری کی مرید نے. اور پھر 12 سال کے بعد کہا حضور 12 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، یہاں جھاڑو دیتے، کھانا پکاتے، لاتے، کپڑے دھوتے، آپ کو تیار کرتے، جو بھی آپ کہتے، اپنی نیند سویا ہوں، اپنی نیند اٹھاؤں. تو حضور 12 سال گزر گئے ہیں، اب تو اس میں اعظم بتلا دیں. کتنے سال؟ 12 سال حضور آپ کی خدمت کی ہے، تو مہربانی کریں اب تو اس میں اعظم بتلا دیں. یعنی وہ اس میں اعظم کہ جو پڑھوں اور قبول ہو جائے، بات میری دعا قبول ہو جائے، وہ پڑھوں اور آنکھ بھی مل جائے، وہ پڑھوں اور پھر آنکھ بند کروں اور پھر آگے اندھیرا نہ ہو، روشنی ہو جائے. خواجہ صاحب نے اپنے مرید کے احوال کی طرف دیکھا. یہ تھی وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کس پہ راز کھولنا ہے اور کتنا کھولنا ہے. پہلے وہ بھی تو مرشد نے، انہوں نے احوال پہ نظر ڈالی، باطنی احوال پہ، اور پھر فرمایا اچھا میں کرتا ہوں کچھ. کتنے سال ہو گئے؟ جو حضور 12 سال. اچھا صبر کر، میں کوئی انتظام کرتا ہوں. اگلے دن ایک گھڑا مٹی کا، پانی والا جو گھڑا ہوتا تھا نا پہلے، جس میں پانی ڈال کے رکھتے ٹھنڈا رکھنے کے لیے، ایک خالی گھڑا بابا جی نے لیا، خواجہ صاحب نے. اس میں کوئی چیز تھی، اس کے اوپر کپڑا، منہ اس کا اچھی طرح باندھ کے کپڑے کے ساتھ. تو حضرت نے دیا اور فرمایا خادم کو، فرمایا یہ جو دریا کے پار وہ بابا جی ہے نا میرے دوست، پتہ ہے نا ان کا، وہ کٹیا لگا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا جی پتہ ہے حضور، پتہ ہے کئی بار گیا ہوں. فرمایا یہ انہیں دے آؤ. وہ گھڑا مٹی کا، کپڑے سے منہ بند ہے، یہ دے آؤ جا کے. وہ گھڑا لے کے چل پڑا. اب گھڑا اٹھایا ہوا تھا تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی آواز بھی آتی. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کا خیال تھا کہ کوئی چاول، کوئی چینی، کوئی آٹا، کوئی اس طرح کی کوئی لنگر تبرک نیاز کی کوئی چیز ہوگی، لنگر دینے بھیجا ہے. یہ آواز بھی کوئی تھوڑی تھوڑی آتی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. چلو اتنی دیر میں دریا پہ کے کنارے جا پہنچا. کشتی ابھی آنی تھی، دیر تھی، اکیلے بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا. تو یکدم دل میں خیال آیا، پتہ نہیں اتنے بڑے میرے شیخ نے اپنے اس قدر بڑے ولی اللہ کو کیا تحفہ بھیجا ہے، چلو میں نے کون سا کھا جانا ہے، چیک کرنے میں کیا حرج ہے. وہ رسی کھولی، کپڑا ہٹایا، اس میں ایک چوہا تھا، چھوٹی سی چوہیا تھی. وہ کپڑا ہٹایا، اتنی دیر میں چوہیا نے چھلانگ لگائی اور وہ بھاگ گئی. چھوٹی سی چوہی سی نا، وہ کپڑا ہٹایا، چوہی نے چھال ماری تو باہر اگوں سارا دریا دا کنارہ، وہ قابو تو نہیں آ سکتی ہوتے. ہوں وہدا جا رہا، وہ چوہی نکل گئی. انہیں واپس کپڑا لیا، بننا، پریشان ہو کے بہ گیا. آگے تو جا نہیں سکتا تھا، واپس آ گیا. تو بابا جی کے پاس آ کے بیٹھا تو آپ نے فرمایا دے آئے ہو؟ تو کہنے لگا اس میں تو چوہی تھی. آپ نے فرمایا میں نے تم سے پوچھا اس میں کیا تھا؟ میں نے پوچھا میری امانت پہنچا آئے ہو؟ شرمندہ ہو گیا، حضور غلطی ہو گئی، وہ مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا اس میں کیا ہے. تو میں نے سوچا میں نے کون سی کوئی چیز کھا جانی ہے، کون سی میں نے امانت میں خیانت کرنی ہے. تو میں نے کپڑا ہٹایا تو اس میں چوہی تھی، وہ نکل کے بھاگ گئی اور میں واپس آ گیا. تو خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جلال بھری آواز میں کہا کم بخت، چوہیا کی حفاظت نہیں کر رہا اور اس میں عزم مانگ رہا. یا رسول اللہ، کہ مرشد نعرے کا ٹائم آگے آئے گا کہ ایک مرشد نے چوہیا دی تھی پہنچانے کے لیے، ایک چوہی کی تو تم حفاظت نہیں کر سکے 12 سال میری خدمت کر کے. تو اس میں اعظم میں اگر تمہیں دوں گا تو تم خود سوچو کیا کیا کرو گے اور کیا کیا تم سے ہوگا. ہر احوال وقت پر مرشد سے ملتے ہیں، اور جو جس قابل ہوتا ہے
رسول اللہ نے بھی ہر کسی کو ایک جیسے احوال عطا نہیں فرمائے. میرے سر پہ یہ قرآن مجید رکھیے, میں آپ کو بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤں گا, اپنی ان آنکھوں سے پڑھی ہوئی بخاری شریف آپ کو نشان لگے ہوئے دکھاؤں گا, جس میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رسول پاک نے مجھے 2 علم دیے ہیں. ایک حدیث کا علم وہ ہے جو تم تک میں نے پہنچا دیا ہے, اگر دوسرا بتلاؤں تم میرا گلا کاٹ دو. اگر رسول اللہ کی بتلائی ہوئی بات میں تمہیں بتلاؤں تم میرا گلا کاٹ دو گے, تم میری شہرت کاٹ دو گے. مثلا رسول پاک نے بھی جس کو جو احوال عطا کیے ہیں اس کی کیپیسٹی, اس کی طاقت اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے راز اور سر مخفی عیاں کیے ہیں. یہاں میں بات کر رہا تھا حضرت خواجہ حاجی محمد شریف, اب دیر نہ ہو تو میں اپنے وقت کے اندر بات پوری کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے احوال پہ نظر ڈالی تو قابل اظہار اسرار پایا اور افاظ انوار سمجھ کر خلوت میں لے گئے. اپنے مرید کو نہیں, مرید کے مرید کو, عثمان ہارونی کو نہیں, عثمان ہارونی کے مرید کو. اب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خلوت میں لے گئے, کھڑکی بند, خواجہ صاحب اٹھے, کھڑکی بند کر دی, فرمایا وہ دروازہ بند کر کے آؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نوجوان لڑکا ہے, سید زادہ ہے, اٹھا, وہ جا کے دروازہ بند کر دیا. وہ کھڑکی بھی بند کر آؤ, وہ بند کر. سارے کھڑکیاں دروازے بند کر کے سامنے بٹھا کے تو خواجہ حاجی محمد شریف زندانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سنو بیٹے, غور سے سنو, فلاں رات یعنی 1 2 3 4 دن کے بعد, یعنی جمعرات کے دن یا جمعے کے دن, سنو غور سے سنو, میرے کمرے کی, میں اپنے کمرے کی یہ کھڑکی کھولوں گا. اس روز میری پڑھائی, میرا وظیفہ ختم ہونا ہے. جیسے غوث پاک کے وظیفے میں نے کہا نا ختم ہوتے تھے, خواجہ حضرت امام جعفر صادق کا وظیفہ. یہاں حاجی محمد شریف صاحب کی بات سنا رہا ہوں پیر میر علی شاہ کی زبان سے. کہتے ہیں, انہوں نے کہا معین الدین فلاں رات میں پڑھائی کروں گا, صبح کے وقت میں کھڑکی کھولوں گا یہ والی, تو تم پر لازم ہے تم فوراً انتظار میں رہنا اور میری اس کھڑکی اور دریچے کے سامنے کھڑے رہنا. اور غور سے سنو, جب میں اسے کھولوں تو فوراً میری نظروں کے سامنے آ جانا, میری نظروں میں نظریں ڈال لینا, کیونکہ میرا وظیفہ اس دن پورا ہونا ہے, اور جس پر میری نظر پڑ گئی وہ بخشا گئے. اب نعرہ لگا لے ایک محبت کے ساتھ. یا علی, اب دیکھو, فرمایا میرے سامنے آ جانا, اگر میری نظر تیرے چہرے پہ پڑ گئی میری نظر, تو ایسا کرنے سے دوزخ کی باد سموم تم پہ حرام ہو جائے گی اور جنت کی روحن و ریحان حلال یعنی لازم ہو جائے گی. مگر سنو, یہ راز کسی اور سے ہرگز نہ کہنا, ورنہ اس کا نتیجہ برعکس ہو جائے گا. اگر تو نے میرا یہ راز کسی اور کو بتلا دیا تو پھر وہ جنتی ہو جائیں گے اور تو دوزخی ہو جائے گا. پھر نہ کہنا بتلایا نہیں تھا. اللہ اکبر. جہاں میں پیر صاحب کے لفظ آپ تک پہنچاتا ہوں, پہلے پھر میں واقعہ پورا کرتا ہوں. پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں, مردان خدا, اللہ اکبر اللہ اکبر, مردان خدا اپنے ایثار کے باعث دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ایک جیسے نظر آنے والے لوگ ایثار کرتے ہیں, دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. میں آپ کو مدینہ شریف اور قرآن پاک ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں. عشاء کا وقت تھا, ایک اعرابی حضور کی خدمت میں آیا, وہ غیر مسلم تھا, اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا, عشاء کی نماز پڑھ لی, تو میرے آقا نے آواز دے کے فرمایا, کون ہے تم میں سے جو اس میرے مہمان کو گھر لے جائے اور کھانا کھلا دے؟ کوئی ہے؟ حالات ایسے تھے کہ ہر کسی کے گھر میں 1 2 روٹیاں بھی فاضل نہیں ہوا کرتی تھی. جب سب چپ تھے, ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا جس کا نام تھا طلحہ. اس نے ہاتھ کھڑا کر کے, یا رسول اللہ میں لے جاتا.
فرمایا لے جاؤ کھانا کھلا دو، میرا رب تجھ سے راضی ہو، اللہ تیرا بھلا کرے۔ طلحہ نے مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، باہر بٹھا دیا، گھر کے باہر، غور سے جملہ سنو، باہر بٹھا دیا اور خود اندر گئے اور جا کے اپنے گھر والی سے کہتے ہیں، ان کا نام تھا ام سلیم، گھر والی سے کہتے ہیں کوئی گھر میں چیز ہے کھانے کے لیے؟ تو خاتون خانہ نے کہا ہاں تیرے لیے میں نے روٹیاں 2 پکا کے رکھی ہوئی ہیں، تو بچوں کو تو میں نے سلا دیا ہے، تو میں نے سوچا تھا تو 2 روٹیاں کھائے گا، صبح کام پہ جائے گا، کما کے لائے گا تو ہم بھی کھا لیں گے، تیرے لیے میں نے 2 روٹیاں پکا کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں تو پھر وہ تو 2 روٹیاں گرم کر کے تیار کر کے لا، میری رسول پاک، میرے آقا میرے رسول پاک کا مہمان باہر بیٹھا ہے، آج 2 روٹیاں اسے کھلا دے۔ ابھی سبحان اللہ کی بات آگے آنے لگی ہے، اور سنو غور سے، نہیں یعنی میں نہیں کہہ رہا آپ سے، حضرت طلحہ بیوی سے کہہ رہے تھے، سنو اور غور سے سنو، جب تم کھانا ہمارے سامنے رکھ دو نا تو عرب کا معمول ہے کہ مہمان بغیر میزبان کے ساتھ بیٹھے کھانا نہیں کھاتا۔ عربوں کا رواج ہے کہ میزبان ساتھ بیٹھے گا تو مہمان کھانا کھائے گا، دونوں ملیں گے تو مہمان میزبان مل کر کھانا کھائیں گے تو کھانا، ورنہ اکیلا مہمان کہتا ہے نہیں میں نہیں، میرے ساتھ میزبان بیٹھے گا تو کھانا کھاؤں گا۔ اور سن، رسول اللہ کا مہمان ہے اور پتہ نہیں کب کا بھوکا ہے، 2 روٹیاں ہیں، اگر میں بھی ساتھ بیٹھ گیا کھانے لگا تو اس کو کیا ملے گا؟ تو غور سے سن، جب مہمان کھانا شروع کرے تو دیا بجھا دینا، چاہتا ہوں کہ اندھیرے میں ساتھ بیٹھا رہوں اور دونوں روٹیاں رسول پاک کا مہمان کھا لے۔ یہ تھا سبحان اللہ کا وقت اور قبولیت کا وقت۔ یہ دیا بجھا کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری باتوں کی؟ اسی طرح دیا بجھا دینا، جیسے یہ دیا ابھی گل ہوا ہے، تاکہ حضور کا مہمان دونوں روٹیاں کھا لے۔ یہ وہ دل کی صداقت اور دل کی قبولیت ہوتی ہے جو واقعات پر اثر انداز ہوتی ہے، جو زمانے پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو حالات پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ خاتون اٹھی، کھانا سامنے رکھا، مہمان نے شروع کیا، حضرت طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، خاتون نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، تو مہمان نے کہا دیا تو جلاؤ۔ اب میزبان بولے وہ دیا جلا کے کیا کرنا ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، کھا لو، ویسے ہی کھا لیتے ہیں، اس نے کوئی بات نہیں۔ اب میزبان یعنی طلحہ کبھی ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیتے ہیں، کبھی چنگیر تک لے جاتے ہیں، کبھی سالن تک ہاتھ لے جاتے ہیں، کبھی منہ تک ہاتھ لے آتے ہیں، کبھی پانی پی لیتے ہیں، کبھی ویسے ہی منہ ہلاتے ہیں تاکہ میرا مہمان سمجھے میرا میزبان بھی کھا رہا ہے، اور دونوں روٹیاں مہمان نے کھا لی۔ صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر چہرہ اقدس صحابہ کرام کی طرف کیا اور آواز دے کے کہا طلحہ اٹھو میرے قریب آؤ۔ حضرت طلحہ پیچھے سے اٹھے، قریب آئے، حضور غلام حاضر ہے۔ کیا کیا میرے مہمان کا؟ حضور 2 روٹیاں تھی کھلا دی۔ میرے آقا نے مسکرا کے کہا طلحہ تیرے آنے سے پہلے جبریل قرآن کی آیت لے کے اترا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، لے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیری 2 روٹیوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ منبر پر پڑھا جائے گا تب بھی تیری 2 روٹیوں کا ذکر ہوگا، محراب میں پڑھا جائے گا تب بھی تیری روٹیوں کا ذکر ہوگا، نماز میں پڑھا جائے گا، تہجد میں پڑھا جائے گا، تراویح میں پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں گی تیری 2 روٹیوں کا ذکر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہے گا۔ میرا رب تیرے عمل سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ ایک ہوتی ہے سخاوت۔ سخاوت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ اس میں سے کچھ کسی دوسرے کو بھی دے دو، یہ کیا ہے؟ سخاوت۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے ہو اور اس کے بغیر اپنا گزارا نہ ہو، خود کو ضرورت ہو مگر اپنی بجائے کسی اور کو دے دو، اسے ایثار کہتے ہیں۔ پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، خود کو ضرورت ہو
مگر کسی دوسرے کو دے دے. اسے ایثار کہتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف فرماتے ہیں مردان خدا اپنے ایثار کے باعث دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نمازوں کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. قیام، رکوع، سجود، روزے، تشہد، قربانی، تسبیح، حج، عمرہ کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. فرمایا مردان خدا تو وہ ہیں جو ایثار کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. اگر تو نماز پڑھ کے روزے رکھ کے دوسروں سے آگے نکل گیا تو یہ تو نے کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ تو ایثار کے باعث آگے بڑھ. اللہ اکبر. اچھا یہ بات مشکل ہو جائے گی، میں پھر واپس آپ کو لاتا ہوں. وہ دوسروں کے حقوق کو اپنی بھلائی پر مقدم کرتے ہیں اور محض اپنے کار مدار میں مصروف نہیں رہتے اور نہ ہی وہ بے مروت ہوتے ہیں. اللہ کیا بات. پیر میرے علی شاہ صاحب کی تحریر پہ قربان جاؤں. وہ کہتے ہیں اپنے کار مدار میں مصروف نہیں رہتے اور خدا کے بندے بے مروت بھی نہیں ہوتے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا بے مروتی کیا ہوتی ہے اور مروت کیا ہوتی ہے. اور اگر کسی نے مروت دیکھنی ہو تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا کے امام زین العابدین کے خیمے میں جا کے دیکھ مروت کسے کہتے ہیں. دوسروں کا بھلا جو پہلے سوچے خود کو چھوڑ دے وہی ایثار کہلاتا ہے. خواجہ اجمیر کی نظر بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مرشد نے کیا کہا تھا؟ میری نظر کے سامنے آ جانا، جس پر میری نظر پڑ گئی وہ بخشا جائے گا. تو آ جانا تاکہ تو بخشا جائے، اور اگر تو نے یہ میرا راز فاش کر دیا تو پھر معاملہ برعکس ہو جائے گا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب مرشد کی بات سنی تو وہ بھی مقام ایثار تک جا پہنچے. فوراً سوچتے ہیں ایک معین الدین کیا رسول اللہ کی ساری امت کو لاتا ہوں. نہیں، چھوٹا سا نعرہ لگا دو شاید سمجھ آ جائے دوستوں کو. خواجہ اجمیر نے اس تاکید کے باوجود اس خبر کو تمام شہر میں مشتہر کر دیا. سارا دن صبح سے لے کے شام تک گلیوں میں بازاروں میں ڈھول بجا بجا کر خواجہ صاحب اعلان کر رہے ہیں لوگوں اٹھو، دکانوں والوں، بازار والوں، گھروں والوں، صبح حضرت کا وظیفہ ختم ہونا ہے اور جو جو نظروں کے سامنے آ گیا وہ بخشا جائے گا. آپ نے تو کہا تھا راز ہے بس اپنے پہ رکھنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پورے شہر کو بتلا دیا. اس نظر کرم سے صرف میں خود ہی نہیں سارا شہر بہرہ مند اور مستفیض ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بات میرا خیال ہے پوری کرتے ہیں، مکمل کرنا چاہتا ہوں. درمیان میں کچھ چیزیں ادب والی ہیں، محبت والی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، بات مکمل کر دیتے ہیں. ادھر صبح حضرت سرکار شیخ حاجی محمد شریف زندانی رحمت اللہ علیہ نے کی پڑھائی، وہ وظیفہ پورا ہوا. آپ نے کھڑکی کھولی تو آپ کے خیال میں تو یہی تھا کہ سامنے وہ ایک درویش، وہ فقیر ملنگ خواجہ معین الدین بار اکیلا کھڑا ہوگا، دیکھوں گا وہ بخشا جائے گا اور پھر وہ اجمیر میں جا کے اپنا کام شروع کر دے گا. لیکن جب حضرت نے علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے، سنائے بغیر دل نہیں چاہ رہا کہ میں آگے بڑھوں. یہ جو ولی اللہ کی نظر تھی نا، نگاہ کہ دیکھے اور جنت میں پہنچا دے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی نگاہ کی بات کرتے ہوئے کہا تھا نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، نہیں فقر و سلطنت میں یعنی فقیری اور بادشاہی، نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی. نگاہ کی تیغ بازی سمجھ آ رہی ہے؟ مدینے سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے.
ادھر حاجی صاحب حاجی محمد شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی پوری ہوئی، جس منزل تک پہنچنا تھا پہنچے، وہ فیض ملا، آپ نے کھڑکی کھولی، لیکن وہ جو من میں تھا کہ سامنے ایک درویش معین الدین کھڑا ہوگا، مگر عجب بات ہے جب کھڑکی کھولی تو سامنے پورا شہر ایک ہجوم اور جلوس در جلوس کھڑا، سارا شہر آستانے اس کھڑکی کے سامنے ہے، ہزارہ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور بابا جی کی نظر کرم کے منتظر ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم سب کیوں جمع ہو؟ حضرت، ایک بندہ بولا حضرت آپ کا یہ درویش کل سے اعلان کر رہا تھا اور ہم تو بڑی دور فلاں گاؤں علاقے سے آئے ہیں اعلان سن کر کہ آپ کے اس درویش نے بتلایا تھا کہ میرے پیر کا وظیفہ پورا ہونا ہے، جو جو اس کی نگاہ میں آ گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو حضرت نے جب سنا تو فرمایا بالکل میرے درویش نے سچ کہا تھا، جو جو کھڑے ہو، جس نے مجھے دیکھ لیا، جاؤ تم سب پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ لوگ دعائیں دیتے ہوئے، نذرانہ پیش کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے، لیکن حضرت خواجہ حاجی محمد شریف زندانی رحمت اللہ علیہ نے خفا ہو کر کہا سب چلے جاؤ، تم بخشے گئے ہو، اور معین الدین تم ذرا اندر آؤ میرے پاس۔ خواجہ صاحب سامنے آ بیٹھے، فرمایا کھڑکی بند کر، یہ بھی کھڑکی بند کر اور یہ دروازہ بھی بند کرو، میرے سامنے بیٹھ جا۔ خواجہ صاحب نے دروازے بند کیے اور سامنے بیٹھ گئے۔ تو حضرت شیخ حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے خفا ہو کر فرمایا معین الدین، جب ہم نے تمہیں راز بتلایا تھا تو تم نے یہ راز افشا کیا اور خود کو مستحق عتاب کیوں بنا لیا؟ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اگر ایک معین الدین کے بدلے میں رسول اللہ کی اتنی امت بہشت میں چلی جائے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ میرے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، کہ اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ایک کے بدلے میں اگر یہ ہزاروں لاکھوں چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے جب جواب سنا تو اس سے بھی زیادہ موج میں آ گئے اور نظر ڈالی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چہرے پر، اور نظر کے بدلے میں نظر دی، کہا وہ تو ہم نے دیکھا اور وہ بخشے گئے، اب جو جو تیری نظر میں آتا جائے گا۔ جزاک اللہ ادا برس، مالک برکت عطا فرمائے۔ اور ایک دو جملے باقی ہیں وہ بھی سنیے محبت کے ساتھ۔ وہ آپ سنتے ہو نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ ہندوؤں کو جنجو توڑ کر غلامی مصطفیٰ میں دیا، وہ 90 لاکھ تقریریں کر کے نہیں ہوتے، تقریروں سے اور تبلیغ سے 90 لاکھ نہیں ہوتے، 90 لاکھ وہ نگاہ سے ہوتے ہیں جس کے لیے کہا تھا مدینے سے لائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا لے اٹھ جا معین الدین، ہم تیری اس بات سے راضی ہوئے کہ تو نے اپنے ایک وجود کے بدلے میں حضور کے اتنے ہزاروں لوگوں کو بخشوا دیا، جا یہ دروازہ کھول، یہ دروازہ کھول اور اپنے آستانے پہ جا کے دروازہ لگا، اوپر لکھ دے جنتی دروازہ، جو جو گزرتا جائے گا بخشا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک دروازہ بہشتی دروازہ پاک پتن شریف بھی بہشتی جنتی دروازہ بہشتی دروازہ لکھا ہے جس پہ، اور ایک خواجہ فرید الدین کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور قطب الدین بختیار کاکی کے مرشد جزاک اللہ ادا برز کے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار میں بھی لگا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، مجھے مزہ نہیں آیا۔ غور سے سنیے، یہ 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک لگتا ہے، اور
22 جمادی الثانی سے لوگ آنے لگتے ہیں. جزاک اللہ، ماشاء، میرا مالک برکت ہے، سلامت رہو. لوگ آنے لگتے ہیں، حاضرین آنے لگتے ہیں، پورا مہینہ آتے رہتے ہیں. غور سے میری طرف دیکھیے، ان آنے والوں میں نے ایک ایسا جملہ کہنا ہے، اگر میں سمجھا سکا تو مجھے خود لطف آ جائے گا. ان آنے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوتے. چادریں جو آتی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے فیس بک پہ دیکھیے، خواجہ معین الدین عرس لکھیے یا چادریں لکھیے، آپ کو مودی گورنمنٹ حکومت ہندوؤں کی ہے مگر وہ بھی چادر بیچتے ہیں. پھر کانگریس کی طرف سے چادر آتی ہے، ہر شہر کی طرف سے، ہر ادارے کی طرف سے، ہر برادری کی طرف سے، مختلف لوگوں، مریدوں، درباروں کی طرف سے. وہ 1200 کلومیٹر دور پانی پت سے پیدل لوگ چادریں لے کے آ رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر. مسلمان بھی آ رہے ہیں، کرسچن بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، اور سب دروازے سے گزر رہے ہیں. میں کئی بار سوچتا رہتا تھا کہ یہ سارے دروازے سے گزرتے رہتے ہیں اور سب اپنے آپ کو جنتی خیال کرتے رہتے ہیں. پھر جب میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ واقعہ پڑھا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. کیوں؟ خواجہ صاحب نے جب بلایا تھا کہ آؤ میرے پیر کا وظیفہ پورا ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بلایا تھا. اللہ، جب سمجھ آ گئی ہے تو بسم اللہ. آداب عرض. جزاک اللہ، مالک آپ کی محبت سلامت رکھے. اب پھر ہم اسی واپس 22 رجب پہ پہنچتے ہیں اور گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح خواجہ حاجی، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، حضرت حاجی خواجہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ پورا ہوا تو جو نگاہ میں آئے وہ جنتی ہو جائے، دوزخ سے محفوظ ہو جائے. یہ آپ فیض ایمان والوں کو، غلاموں کو، انسانوں کو فیض دے رہے تھے. تو 22 رجب کو جب امام جعفر صادق کو غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ عطا ہوا تو ان کی شان بھی یہ تھی کہ اس کرم سے ان کے نانا جان کی امت محروم نہ رہے. میری ساری تقریر کا نچوڑ اور لب لباب یہی ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ خواجہ صاحب کا پورا ہوا نا وظیفہ تو کہا آؤ سامنے فیض لے لو، بخشے جاؤ. تو کیا خیال ہے جب حضرت امام جعفر صادق کا وظیفہ پورا ہوگا تو کیا وہ اس فیض کو اپنے تک محدود رکھیں گے؟ نہیں، انہوں نے اپنے نانا جان کی امت کو محروم نہیں رکھا، بلکہ جتنی شان والے امام تھے انہوں نے اس فیضان کو بھی اتنا ہی عام کرتے ہوئے اعلان کر دیا، قیامت تک جو بھی 22 رجب کو یہ لنگر پکائے میرے وسیلے سے دعا کرے، میرا رب اس کی دعا کو قبول کرتا. اب آخر میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب یہ لنگر جو ہے نا، یہ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ پکاتے ہیں تو سنیوں نے بھی شروع کر دیا ہے. ایک اعتراض کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی والے اور دوسرے تیسرے وہ لوگ ناسبی سنی نہیں کرتے، ناسبی کرتے ہیں، جو خاندان رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ امیر معاویہ کے فوت ہونے کی خوشی میں یہ جشن مناتے ہیں، یہ لنگر پکاتے ہیں. میں ٹھنڈے دل سے آپ حضرات کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے خاندان پر ظلم و ستم صرف حضرت معاویہ نے کیے ہیں، یزید نے نہیں کیے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا یزید نے رسول اللہ کے خاندان پر ظلم و ستم نہیں کیے؟ کربلا میں کیا ہوا؟ تو اگر کسی کے مرنے کی ہی خوشی منانا مقصود ہوتی تو پھر یزید کی کیوں نہیں منائی؟ تاریخ پڑھنے والے دوست میرے الفاظ پہ غور کریں گے. مغیرہ بن شعبہ نے جو ظلم کیے ہیں میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. بسر بن ابی ارطاط نے جو ظلم کیے ہیں میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. شمر نے جو ظلم کیے ہیں ہم آپ کو بتلا نہیں سکتے. عمر بن سعد نے جو ظلم کیے ہیں ہم آپ کو بتلا نہیں سکتے. تو کیا یہ سارے مرے نہیں ہیں؟ تو اگر کسی کے مرنے پر ہی خوشی کی جانی ہوتی تو ان سب پر بھی خوشی منائی جاتی.
معلوم یہ ہوا کہ اس ختم شریف کا کسی کے مرنے چرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق کے کہنے پر اور امام جعفر صادق کے وظائف کے پورا ہونے پر یہ اہتماماً نیاز دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اور ذات واجب ان نیکوں اور پاکوں کے وسیلے سے اپنی دعائیں حضور رسول پاک کے غلاموں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذات واجب میں بقیہ گفتگو انشاءاللہ العزیز پھر کریں گے، انہی الفاظ پر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلدی سے سنتیں پڑھ لیں، پھر ختم شریف بھی پڑھ